آئے ہم سب دوسرا کرنتھیوں نکالیں، اس کی 7 باب اور 10ویں آیت۔ کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے دنیاوی غموں میں مبتلا رہا ہے۔ بنی آدم سے اس نے گناہ کو اختیار کیا، جیسے ہی اس نے گناہ کو اختیار کیا وہ گناہوں کے سبب سے خدا کی حضوری سے نکالا گیا۔ جب وہ اس حضوری سے نکال دیا گیا تو اسے ایک نجات کی ضرورت تھی، اور اس نجات کی ضرورت تھی جس سے وہ کامل ہو سکے، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں دوبارہ اس کے حضور جا کر ملاپ کر سکے۔ جب خدا نے دیکھا کہ انسان کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر سکے، یا وہ اس معیار تک نہیں پہنچا تھا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کر سکے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ دے اور ہم اس کے کفارے سے نجات پائیں۔ خدا پرستی کا غم کیا ہوتا ہے؟ خدا پرستی کا غم یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں خدا کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ خدا پرستی کے غم کو دیکھ سکے۔ خدا پرستی کا غم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر چرچ نہیں آیا تو اسے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ٹائم سے چرچ آنا چاہیے، اس کی عبادت میں بیٹھنا چاہیے، اس کے حضور اپنے اس کے پاک روح کے لیے مدد مانگنی چاہیے، تاکہ اس کا پاک روح ہماری مدد کرے، اور اس مدد سے جو ہے جب ہم اس چیز کے لیے توبہ تک پہنچ جاتے ہیں، جب انسان اس چیز کے لیے توبہ تک پہنچتا ہے، تاکہ انسان جو ہے دنیاوی غموں سے انسان ہمیشہ موت کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انسان کی عمر کو کم کرتے ہیں۔ لیکن جو خدا پرستی کا غم ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کو اور بڑھا دیتا ہے، تاکہ وہ انسان خدا کی طرف آئے، توبہ کی طرف آئے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کا انجام نجات ہوتا ہے۔ نجات پانے سے انسان ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نجات پر اگر ہم اس کی مسیح نے جو ہمارے لیے کفارہ دیا، اگر ہم اس نجات پر توکل کریں تو ہم ایمان کے ساتھ اپنی نجات کو کامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کفارے کو، خدا کی نجات کو قبول کر لیا ہے، اس کفارے پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جس دن اس کفارے پر ایمان لاتے ہیں وہی ان کی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم حوالہ نکالیں گے دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 2 آیت۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ جس دن آپ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں وہی آپ کی نجات کا دن ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو، خدا کے اس بیٹے کو قبول کریں، تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں کامل ٹھہریں اور اس نجات کے باعث آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اور جب ہم اس نجات کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا اقرار ہونا بھی بہت لازمی ہے۔ جب تک ہماری زندگیوں میں اس کا اقرار نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں جو ہیں اس کفارے سے ناواقف ہوتی ہیں، وہ کفارہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں کہلاتا جب تک ہم اس کے کفارے کے لیے اقرار نہیں کرتے، اور لوگوں کے سامنے جب تک ہم اس کفارے کا پرچار نہیں کریں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کفارہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہے۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے رومیو 10 باب 9 آیت۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کفارے پر ایمان لائیں، تاکہ خدا جو ہے جس نے ہمیں گناہوں سے آزادی دلائی، جس نے ہمیں گناہوں سے آزاد کروایا، ابلیس کی غلامی سے آزاد کروایا، تاکہ ہم موت کی غلامی سے آزاد ہوں، رہائی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں،
اس کے لیے ہمارا اقرار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے جو نجات کے لیے اپنے نجات کو حاصل کرنے کے لیے اقرار منہ سے ہونا چاہیے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کے کفارہ پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ہم بہتر نمونہ بن سکیں۔ ہماری زندگیوں سے اطمینان اور شادمانی ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ نجات یافتہ لوگوں کی زندگیوں میں خداوند کے کفارے کی خصوصیات، اس کی خوبیاں، اس کے بیٹے کی خوبیاں ہماری زندگیوں سے ظاہر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نجات یافتہ لوگ ہیں، اور اس نجات کی طرف وہ لوگ بھی راغب ہو تاکہ وہ بھی خدا کو مانے اور اس کے نجات کو ایکسیپٹ کرے، تاکہ وہ اس کے کلام میں اور بڑھتے چلے جائے اور اس کے بیٹے کو اور جانے، تاکہ اس کے بیٹے کو جانے اور اس میں قائم رہنے والے ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس لیے نجات، ہماری جو نجات ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی نجات ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، باپ سے ملاپ ہو گیا ہے، ہمیں طرح طرح کی آسمانی چیزوں کی ہمارے لیے راہیں کھل گئی ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک نیا انسان بنا دیا ہے جس کی جبلت میں صرف گناہ ہی تھا، اس گناہ کو ختم کر دیا ہے۔ نجات نے ہماری زندگی میں بہت بڑا کام کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں نجات کا پرچار کریں تاکہ وہ خدا کے پاس آئے اور نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنا سر جھکائیں اور دعا کریں۔